قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں فقہ کے دوسرے لیول کا پہلا درس ہوگا، اور اس کے بھی انشاءاللہ 10 ویڈیوز ریکارڈ کیے جائیں گے۔ یہ سیکنڈ لیول ہے، پہلے لیول میں 12 ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان ویڈیوز کو وزٹ کیا ہے، سیکھا ہے اس سے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے آفس کی طرف سے، الخرج دعوت سینٹر کی طرف سے یہ تعلیمی کورس ہے، اور جو اردو زبان کے ساتھ ساتھ کئی زبانوں کے اندر یہ کورس موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس درس میں جو فقہ کا سیکنڈ لیول کا پہلا سبق ہے، اس میں ہمارا موضوع ہے فطری سنتیں۔ فطری سنتیں، فطرت لغت میں کہتے ہیں خلقت کو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ سادہ اور عام طبیعت جس پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لغت میں کہا گیا ہے کہ سنتوں سے مراد، فطری سنتوں سے مراد انبیاء کی سنت ہے۔ فطری سنتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث کے اندر کیا ہے۔ کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 فطری سنتیں ہیں، کسی حدیث میں فرمایا کہ 10 فطری سنتیں ہیں۔ تو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ فطری سنتوں کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے۔ جو احادیث کے اندر 10 یا 5 کا ذکر ہے تو اس سے حصر مقصود نہیں ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں انہی احادیث کی روشنی میں کہ کن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری سنتیں قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، ظاہر سی بات ہے، ہم انسانوں کو سب سے بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم زیب و زینت اختیار کریں، بنیں، سوریں اور اپنی شخصیت کو نکھاریں۔ خاص طور سے یہ جو فطری سنتیں ہیں، یہ چونکہ انسان کی طبیعت میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمارے دین کے اندر اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور فقہ کا باب ہوتا ہی ہے کہ تفصیلی دلائل کی روشنی میں عمل اختیار کرنا، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتها التفصیلیہ، کہ تفصیلی دلائل کے ذریعے سے شرعی احکام کو جاننا جس کا تعلق عمل سے ہو۔ فطری سنتوں کے تعلق سے جو حدیث ہیں ہمارے سامنے، ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا کہ قص الشارب، مونچھ کاٹنا، واعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، والسواک، مسواک کرنا، واستنشاق الماء، اور پانی کے ذریعے سے ناک کو جھاڑنا، صاف کرنا، قص الاظفار، ناخن تراشنا، غسل البراجم، پوروں کو دھلنا، ونتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا، وحلق العانہ، اور زیر ناف کے بال کو صاف کرنا، وانتقاص الماء، استنجا کرنا۔ راوی حدیث مصعب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نسیت العاشرہ، 10ویں چیز میں بھول گیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے الا ان تکون المضمضہ، مگر یہ کہ لگتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر 10 فطری سنتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفطرۃ 5 او 5 من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ اس میں الختان، ختنہ کرنا، الاستحداد، زیر ناف بال صاف کرنا، تقلیم الاظافر، ناخن تراشنا، ونتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنا، قص الشارب، اور مونچھ کاٹنا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف امور کو فطری سنتوں کا حصہ قرار دیا ہے۔ آئیے اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے جس کے تعلق سے
مستقل طور سے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ مثلا مسواک کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا لامرتهم بالسواک، تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا مع کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، متفق علیہ۔ تو مسواک ظاہر سی بات ایک فطری سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا، لوگوں کو کہتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بے حد پسند تھا، بلکہ آپ نمازوں کے علاوہ باقی اوقات میں بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ مونچھ کاٹنا اور داڑھی بڑھانا، مونچھ کاٹنا اور داڑھی بڑھانا ظاہر داڑھی بڑھانے کے تعلق سے 10 سے زائد احادیث ہیں جس میں حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو فطری سنتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ مستحب امور میں سے ہیں، اگر کوئی آدمی چاہے تو کرے، اگر چاہے تو نہ بھی کرے، نہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے وجوب کے درجے تک پہنچی، اسی میں سے داڑھی کا مسئلہ بھی ہے۔ زیر ناف کے بال صاف کرنا، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، صفائی ستھرائی چاہے مرد ہو یا عورت، اور شرمگاہ کے ارد گرد جو بھی بال ہوتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی مقصود ہے۔ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں پر بھی اگر استرا یا ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے وہ بالوں کو صاف کر لے مکمل طور سے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنا، ختنہ کروانا بچوں کے لیے مستحب ہے، البتہ بعض احادیث میں بچیوں کے ختنے کا بھی ذکر ملتا ہے، تو ان کے لیے سنت کے بجائے ان کے لیے استحباب کا ہی درجہ ہے۔ کلی کرنا، ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا، ہاتھوں پیروں کے انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، جوڑوں کو چونکہ جوڑ یا پور جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی میل کچیل جمع ہو جاتی ہیں، اور اس کو صاف کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ اس دین کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کا اس دین کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کے کسی اور ادیان کے اندر پائے ہی نہیں جاتے، چاہے وہ آسمانی دین ہی کیوں نہ ہو، یہود و نصارہ کو جو اللہ رب العالمین نے شریعت عطا کیا، لیکن اس دین کو چونکہ اللہ رب العالمین نے مکمل کیا ہے انسانوں پر، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسے شریعت قرار دیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل طور سے ان تمام چیزوں کو شامل کر دیا جو بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت ہے۔ شرمگاہ کو دھلنا، ظاہر سی بات ہے، یعنی استنجا کرنا، یہ بھی فطری سنتوں میں سے ہے۔ تو اگر دیکھیں گے ان تمام فطری سنتوں سے تو مقصد کیا ہے؟ مقصد صفائی اور ستھرائی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، ان سب سے صفائی ستھرائی ہی مقصد ہے۔ اور اگر ہم ان صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری بیماریوں سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی مہینے قبل تک جو ہے کرونا کا ایک پینڈیمک دور چل رہا تھا، اور اس میں تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے سارے لوگ ایکسٹرا صفائی ستھرائی کا خیال کر رہے تھے، اور ہاتھوں کو تو بار بار دھلنے کو کہا جا رہا تھا ڈاکٹروں کی طرف سے، یا جو بھی گائیڈ لائن دے رہے تھے۔ تو ہمارے دین نے تو ویسے ہی ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو اس طریقے سے جو جراثیم کے شکار ہوتے ہیں انسان صفائی و ستھرائی نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے ہم اور آپ بہت آسانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک آخری چیز جو اس سے ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان فطری سنتوں میں سے کچھ کے لیے ایک وقت بھی مقرر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، کہتے ہیں کہ اقت لنا، ہمارے لیے وقت مقرر کر دیا گیا، فی قص الشارب، مونچھ کاٹنے میں، و تقلیم الاظافر، اور ناخن تراشنے میں، و نتف الابط، بغل کے بال اکھاڑنے، و حلق العانہ، اور زیر ناف بال صاف کرنے میں، اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، کہ ہم 40 دن سے زیادہ اس کو نہ چھوڑیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک آدمی اگر ہر ہفتے یا ہر 15 دن پہ نہیں کر سکتا تو 40 دن سے زیادہ مدت تک اس کو نہ چھوڑے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے وہ مسئلہ اس ممانعت کے اندر آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے اسے مکروہ بھی قرار دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن سے زیادہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا کرنا ناپسند ہے، اور بعض احادیث میں اس سے نمازوں کے تعلق سے بھی اس چیز کو جوڑا گیا ہے کہ نماز کا اجر و ثواب بھی کہیں نہ کہیں سے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین دین ہمیں عطا کیا ہے، اور اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین
طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے انہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں، اور جس دین کے اندر کہا گیا کہ الطہارت و شطر الایمان، کہ یہ آدھا ایمان ہی ہے طہارت و صفائی ستھرائی، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس طہارت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو مکمل طور سے ان فطری سنتوں کا پابند بنانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے، جراثیم سے محفوظ رکھ سکیں اور اس دین کو اپنا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دین پر مکمل طور سے چلنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون